بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر پی ٹی آئی نے 8 ستمبر کو سنگ جانی میں جلسہ کر لیا۔ سنگ جانی کا جلسہ منعقد کرنے میں پی ٹی آئی کے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے۔ کئی بار جلسے کی اجازت منسوخ کی گئی اور کئی بار پی ٹی آئی نے خود بھی ملتوی کر دیا۔ اب یہ جلسہ ہو گیا ہے، اب نئی بحث شروع ہو گئی کہ قانون کے تحت ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے جلسے میں وائلیشن کیے، جو تازہ ترین قانون ہے جلسہ کرنے کے بارے میں۔ دوسرا، جو کچھ وہاں ہوا ہے اس کے تحت گرفتاریوں کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنے سے قبل آپ سے استدعا کریں گے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع کریں۔ ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، اور پھر یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جلسہ کرنے کی اجازت دی کہ اس شہر سے باہر سنگ جانی میں کہا گیا جلسہ کریں۔ یہ ایک زیادتی تھی۔ یہ ایسا ایک افواہ بنا ہوا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن زیادہ آ جائیں گے، کوئی اسلام آباد میں الٹ پلٹ کر دیں گے، کنٹینر لگا کر 29 مقامات پر کنٹینر لگا کر سڑکیں بند کر دیں گی۔ یقیناً اس سے پی ٹی آئی کے جلسے میں لوگوں کی شرکت متاثر ہوئی ہے۔ زیادہ تر لوگ تو کے پی کے سے آئے ہیں، جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں وہاں سے چلے ہیں۔ سرکاری وسائل بھرپور طریقے سے استعمال ہوئے ہیں۔ جلسہ وہ نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے۔ اب پی ٹی آئی والے اس کو کہتے رہے کہ بڑا لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں لوگ نہیں تھے، جلسہ بس 100 تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی زیادتی تھی کہ جلسے میں لوگوں کو شرکت کرنے سے روکا گیا۔ 29 مقامات پر جو کنٹینر لگائے گئے ہیں، یہ بھی ایک زیادتی تھی۔ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ جلسہ شہر کے قریب کرنے دیا جاتا تھا، راولپنڈی میں کرنے دیا جاتا۔ پی ٹی آئی والے بھی کوئی قانون قاعدے کی پابندی کریں اور دھمکیاں نہ دیں اور لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں تو میرا خیال ہے کوئی بات نہیں، جلسہ وہ کر لیں، کوئی قیامت نہیں آنی تھی۔ لیکن جلسے کے میں جو تقاریر ہوئی ہیں وہ تو اس سے علی امین گنڈا پور کو اللہ تعالیٰ رائے ہدایت دے، ان کے جی میں جو آتا ہے وہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے خواتین کے بارے میں، جو صحافیوں کے بارے میں جو کچھ کہا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ انہوں نے صحافیوں کو بھی جو کچھ کہا، یہ اس طرح کی باتیں کرنے کے وہ بڑے ماہر ہیں اور شہرت رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ جلسہ جو تھا، اس پر علی امین گنڈا پور نے جو زبان اپنی کھولی ہے صحافیوں کے بارے میں اور خواتین صحافیوں کے بارے میں خاص طور پر، اس پہ اب عمر ایوب معافی مانگ رہے ہیں، بیرسٹر گور معافی مانگ رہے ہیں، اور وہ اسد کیسر کے معافی مانگ رہے ہیں۔ ابھی تک تو معافی نہیں مانگی علی امین گنڈا پور نے، وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں چاہیے یہ انہوں نے دھمکی تو دی ہے کہ میں 14 دن کے بعد رہا کرا لوں گا عمران خان کو، تو پی ٹی آئی کے لیڈر کی طرف سے اس طرح کے بیانات پر خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ کس طرح رہا کرا لیں گے؟ کیا اس طرح کے بیانات سے عمران خان رہا ہو سکتے ہیں؟ یہ شاید وہ اس طرح کی دھمکیاں دینے کے بڑے شوقین ہیں اور بڑے ماہر بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں تو وہ بالکل بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اور جب وہ جلسے کے سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اگر علی امین گنڈا پور کو پی ٹی آئی لگام نہ دے سکی، پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کو کنٹرول نہ کیا، تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔
یہ انہوں نے جلسہ وہاں کیا ہے، جلسے میں تقریر کر کے چلے گئے ہیں، اور بہرحال وہ جلسہ بڑا تھا، وہاں سنگجانی میں جلسہ کرنا ہی بڑا مشکل ہے، لیکن جلسے میں کیا، لوگ پورے ملک سے لائے جائیں، وہ لوگ آتے بھی ہیں، جوش سے بھی آتے ہیں، عمران خان کے حامی ہیں لوگ، جلسے میں آتے ہیں، انہیں کوئی روک تو نہیں سکتا، یہ تو ایک جنون ہے، اس کو میں بھی نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا، یہ جنونی لوگ ہیں جو اس کے سب کچھ عیب اور سب کچھ باتیں جانتے ہوئے بھی عمران خان کے گیت گاتے ہیں، تو کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال سلیقے سے جلسہ کرنا بھی یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. اگر پی ٹی آئی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ دھوس داز اور دھمکی سے اسٹیبلشمنٹ کو دبا لیں گے، حکومت کو دبا لیں گے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. وہ حکومت کا تو کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا. البتہ حکومت نے بھی کوئی نیک نامی نہیں کمائی کہ اس نے راستے بند کر دیے. میری تو اپنی ذاتی رائے ہے کہ ماں سوائے ریڈ زون کے باقی تمام راستے کھول دینے چاہیے تھے اور لوگوں کو کھلم کھلا آنے دینا چاہیے تھا. کون سا کو 10 لاکھ کٹھے ہو جاتے، آج کے زمانے میں 10-20 ہزار آدمی کٹھے ہو جائیں وہ 1 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں، اور 1-2 لاکھ آدمی کٹھے ہو جائیں تو اس کو 10 لاکھ ڈرون کوریج سے ہو جاتی ہے. یہ تو پی ٹی آئی سے مہارت رکھتی ہے نا کہ جلسہ 10-20 ہزار کا ہو تو 10-20 لاکھ کا بنا دیتے ہیں. تو ایک لحاظ سے میرا خیال یہ ہے یہ جلسہ پی ٹی آئی کے گلے میں پڑ گیا. حکومت کو چاہیے کہ جہاں وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں انہیں جلسہ کرنے دیں، جب وہ غلطیاں کریں گے اور ان کے وہ زیر تاب آئیں گے. اور اب دیکھیں یہ جو ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس جلسے کے بعد کئی لیڈر پکڑے گئے ہیں، اب شیر افضل مروت پکڑے گئے ہیں اور کئی اور لوگوں کی گرفتاری ہونے والی ہیں. تو یہ وہ جو ہمارے دوست ہیں شاہین صاحب ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اب اس طرح کی گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں یہ اس قانون کی آڑ میں ہو رہی ہیں جو 1 دن پہلے منظور ہوا تھا کہ اگر کوئی وائلیشن کی گئی تو اس کی سزا 3 سال ہے. یعنی اب اگر سزا نہ بھی ہو تو ان کی جان چھڑانا ان کو مشکل ہو جائے گی. ایک لحاظ سے یہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو قانون قاعدے کا احترام کرنا چاہیے. ان کے پاس سیاسی قوت ہے، اس کو مجتمع رکھیں، وہ اپنی سیاسی قوت کو ضائع نہ کریں. اگر اس طرح کے جلسوں کے ذریعے وہ اپنا شور شرابہ کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے تو اس سے عمران خان تو نہیں رہا ہوگا. عمران خان کی رہائی اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ قوم سے 9 مئی کی اس واقعے کی معافی مانگے جس میں پاکستان کی مسلح افواج کی تضحیک کی ہے، ان کی تنصیبات پر حملے کیے گئے. پھر اس کے بعد وہ NRO2 مانگے، پھر وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، وہ اپنی ان غلطیوں کا اعتراف کرے جو پاکستان کو اس دانے پر پہنچا چکے. ورنہ خان صاحب کے مجھے تو آئندہ کسی طرح بھی نظر نہیں آتا کہ آئندہ 5-10 مہینے میں یا سال میں خان صاحب باہر آ رہے ہیں. خان صاحب کے نصیب میں جیل لکھی ہے، وہ جیل کاٹیں گے. اس ملک میں لوگوں نے بڑی بڑی لمبی جیلیں کاٹی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کتنے ماہ کتنے سال جیل کاٹ سکتے ہیں.